الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحج اکبر کا ذکر کیا ہے، حج اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ 10 ذی الحجہ، جو آج 10 ذی الحجہ ہے، ہمارے یہاں عموماً یہ مشہور ہے کہ اگر جمعہ کا دن حج ہو جائے تو حج اکبر ہی ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس دن کو حج اکبر کہا ہے 10 ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اس دن حاجی سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ مینا میں اور 9 کل عرفات میں تھے، رات آج مزدلفہ میں ہے۔ آج مزدلفہ سے صبح سورج نکلنے کے بعد مینا میں آئیں گے۔ آج کا دن جو حاجیوں کے لیے بہت سارے کام ہیں، آئیں گے جمرہ کبریٰ بڑا شیطان اسے کنکری ماریں گے اور قربانی کریں گے، احرام کھولیں گے، بیت اللہ جائیں گے، وہاں جا کے طواف کریں گے، سعی کریں گے اور غروب سے پہلے واپس پھر آ جائیں گے مینا میں۔ تو بہت مصروفیت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر کہا گیا۔ یہ تو حجاج کے کرام کے لیے جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بلوا رکھا ہے، ہمارے لیے یہاں پہ جیسے کل عرفہ تھا، سب سے اہم تھا عرفہ کا روزہ رکھنا۔ الحمدللہ ساتھیوں نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے دن کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قربانی کرنا، خون بہانا، یاد رکھنا اس بات کو ذہن میں کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی قربانی مانگ لی، جو دعاؤں سے مانگا تھا، اور 100 سال کے لگ بھگ عمر تھی اور اکیلا ہی تھا، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی قربانی مانگ لی۔ بڑا کڑا امتحان تھا، 12-13 سال کی عمر بچے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دیکھا، انہوں نے نبی کا خواب، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بتی فرما تو عمر ابا جان کر گزریے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا دن انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ہے اصل قربانی کا جذبہ، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اپنی طرف سے کر دیا، چھری بھی چلا دی، سارا کچھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بس ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بچایا، حالانکہ اللہ کا نبی مخلص تھا، بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا، نیتیں درست تھی، چھری بھی تیز تھی، لیکن ہوا کیوں نہیں؟ رب نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور پاس ہو گئے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس کی یاد میں، اس سنت کی یاد میں، جسے ابراہیمی سنت کہا جاتا ہے، ہم قربانی کریں۔ آج کے دن اگر کوئی لاکھوں روپے خرچ کرے نا، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا خون بہانے کا ثواب ہے۔ کوشش کیجئے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور قربانی کا گوشت جو ہے خود بھی کھائیں، لوگوں میں تقسیم بھی کریں، فقراء میں، مساکین میں۔ 3 حصے والی بات ہے، یہ بھی بنائی ہوئی بات ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایسا کوئی شریعت زیادہ ضرورت ہے گھر میں رکھ لیجیے، زیادہ تقسیم کرنا ہے زیادہ تقسیم کرنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو اور تقسیم بھی کرو فقراء مساکین میں، اس کو بانٹ بھی دو۔ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں فرمائی ہیں۔ اور جو ساتھی 10 دن سے جنہوں نے اپنی حجامت نہیں بنائے، بال نہیں کٹوائے، ناخن نہیں کاٹے، تو قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت بھی بنوا لیں۔ اور وہ اللہ کے بندے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی حجامت کو اس نیت کے ساتھ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنی کسی قسم کی حجامت نہ بنائے، بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کاٹے، اور 10 ذی الحجہ کو وہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کا مکمل جو ثواب ہے عطا فرماتے ہیں۔ رب کے خزانے وسیع ہیں، کوشش کیجیے آج کے دن سے تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، 13 ذی الحجہ تک رہے گا، یہ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔